سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب ایکسٹراس، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیوں کا مسافر، وقت کی کہانی، صدیوں کے مسافر کی زبانی، ازل سے ابد تک زندہ رہنے والے ایک انوکھے دیداور کی داستان۔ مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 88۔ بستی میں اچانک ایک آدمی غائب ہو گیا تھا۔ وہ جنگل کی طرف گیا تھا لیکن شام تک واپس نہ آیا۔ جب سورج ڈھل گیا اور شام کا اندھیرا ہر طرف پھیلنے لگا تو بستی والوں کو تشویش ہوئی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اسے جنگل میں جا کر تلاش کرنا چاہیے۔ چنانچہ مشعلیں روشن کی گئیں اور کئی ٹکڑیوں میں بٹ کر لوگ اس آدمی کی تلاش میں مختلف سمتوں میں چلے گئے تھے۔ ایک گروہ میں میں بھی شامل تھا۔ رات گئے تک اس آدمی کی تلاش کا کام جاری رہا لیکن اس آدمی کا کوئی پتہ نشان دریافت نہ ہو سکا۔ اس کی بیوی سخت پریشان اور غمزدہ تھی۔ بستی کے دیگر لوگ بھی پریشانی میں مبتلا تھے اور تقریباً سبھی کو اس بات کا یقین تھا کہ مذکورہ شخص کسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے۔ اسے شاید کسی زہریلے کیڑے مکوڑے نے کاٹ کھایا ہے یا پھر کوئی جانور اسے کھا گیا ہے۔ رات زیادہ ہو جانے کے سبب تلاش کا کام روک دیا گیا اور یہ طے کیا گیا کہ اب کل صبح دوبارہ اس کام کا آغاز کیا جائے گا۔ تمام ٹکڑیاں دوبارہ بستی میں واپس آ گئیں۔ دوسرے دن پھر سے تلاش کا کام شروع کر دیا گیا۔ جس ٹکڑی میں میں شامل تھا اسے جنگل میں کچھ دور ایک گھنی جھاڑی کے پیچھے اس شخص کی آدھی کھائی ہوئی لاش مل گئی۔ اس گروہ میں جو دوسرے لوگ شامل تھے انہوں نے لاش کا معائنہ کرنے کے بعد فوراً ہی بتا دیا کہ یہ لاش شیر کی کھائی ہوئی ہے۔ لاش کے بچے کچے حصے کو احتیاط سے اٹھا لیا گیا اور بستی میں لایا گیا، اور باقی گروہوں کو جو جنگل کے دوسرے حصوں میں تلاش کا کام کر رہی تھیں انہیں اطلاع دے کر واپس بلوا لیا گیا۔ جب اس شخص کی آدھی کھائی ہوئی لاش بستی میں پہنچی تو ساری بستی میں ایک کوہرام مچ گیا۔ بستی کے قریب جنگل میں شیر پہلے بھی موجود تھی لیکن بستی والے اس حقیقت سے بخوبی واقف تھے کہ شیر بالعموم آدمی پر حملہ کرنے سے گریز کرتا ہے اور صرف اس وقت انسان پر حملہ کرتا ہے جب اسے چھیڑا جائے۔ بستی کے اکثر لوگوں کا بعض اوقات جنگل میں شیروں سے آمنا سامنا ہو جاتا لیکن کبھی کسی شیر نے انسان پر حملہ نہیں کیا تھا۔ بستی کے بڑے بوڑھوں کا کہنا تھا کہ یہ پہلا واقعہ ہے کہ بستی کے ایک انسان کو شیر نے ہلاک کیا ہے۔ بہرحال اس واقعے سے ساری بستی میں خاصی سراسیمگی پھیل گئی۔ لوگ محتاط ہو گئے اور جنگل کے اندر تنہا جانے سے گریز کرنے لگے، اور اب وہ کئی ٹکڑیوں میں مل کر اندر جاتی اور خاصے چوکنے رہتے تھے۔ اس واقعے کے 2 روز بعد کی بات ہے کہ شام کو جنگل سے واپس آنے والی ایک ٹکڑی کافی دیر سے لوٹی۔ سارے لوگوں کو ان کی آمد کا انتظار تھا اور بستی میں ایک بار پھر تشویش کی لہر دوڑ رہی تھی۔ کافی دیر بعد وہ ٹکڑی جنگل سے واپس آ گئی۔ پروفیسر، واپس آنے والے سارے لوگ حواس باختہ تھے اور سخت خوفزدہ بھی۔ ان لوگوں نے بتایا کہ وہ لکڑیاں کاٹنے کے لیے کلہاڑیوں سے مسلح جنگل میں چل رہے تھے۔ وہ تعداد میں 5 تھے۔ شام تک انہوں نے کافی لکڑیاں کاٹ لیں اور اکٹھا کر لیں، اور اس کے بعد کٹی ہوئی لکڑیوں کے ڈھیر کو وہیں چھپا کر بستی کی طرف واپس چل پڑی۔ اس وقت سورج غروب ہونے کا وقت تھا۔ 2 آدمی آ گئے تھے اور 2 ان کے پیچھے تھے اور ایک سب سے پیچھے تھا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد اچانک اس بات کا احساس ہوا کہ سب سے پیچھے آنے والا آدمی غائب ہے۔ وہ اس قدر خاموشی کے ساتھ غائب ہوا تھا کہ اس کے غائب ہونے کو آگے جانے والے 4 آدمیوں میں سے کسی نے بھی محسوس نہیں کیا تھا، اور جب انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ ایک آدمی غائب ہو گیا ہے تو وہ سب کے سب سخت متوحش ہو گئے اور دیر تک اس کی تلاش میں سرگرداں رہے۔ اس وقت ہلکی روشنی باقی تھی۔ جلد ہی انہوں نے زمین پر ایک انسانی جسم کے گھسیٹنے کے نشانات کو پا لیا۔ اس کے ساتھ ہی انہیں خون کے کچھ چھینٹے نظر آئی۔ انہوں نے احتیاط کے ساتھ اس سمت قدم بڑھانا شروع کر دیے، لیکن کچھ دور جا کر زمین سخت پتھریلی ہو گئی تھی۔ نشانات غائب ہو گئے تھے۔ اب اندھیرا بھی ہو رہا تھا
اور اس اندھیرے میں مزید اندر تک جانا خطرے سے خالی نہیں تھا، اس لیے وہ واپس لوٹ آئی۔ ان لوگوں کو یقین تھا کہ اس شخص کو ہلاک کرنے والا بھی وہی شیر ہے جو اس سے پہلے ایک اور آدمی کو ہلاک کر چکا ہے۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شیر آدم خور ہو گیا ہے۔ بستی کے ایک بوڑھے نے گردن ہلا کر کہا، اور جب کوئی شیر آدم خور ہو جاتا ہے تو وہ ایک مصیبت بن جاتا ہے۔ ایک بار انسان کے گوشت کا ذائقہ چکھنے کے بعد پھر اس شیر کو کسی اور جانور کا گوشت پسند نہیں آتا، اور پھر وہ انسان کے گوشت کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں وہ انسانوں کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے، اور جہاں بھی اسے کوئی اکیلا اور تنہا آدمی نظر آئے وہ اسے پھاڑ کھاتا ہے۔ ہمیں اب بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ وہ ضرور انسانوں کو ڈھونڈے گا اور ہلاک کرتا رہے گا۔ عموماً جب شیر بوڑھا اور کمزور ہو جاتا ہے اور کوئی اور جانوروں کا شکار کرنے کے قابل نہیں رہتا تو پھر وہ اکثر اوقات آدم خور بن جاتا ہے۔ ایک اور بوڑھے شخص نے کہا، ایسا شیر بڑا خطرناک ہوتا ہے اور وہ کبھی سامنے آ کر حملہ نہیں کرتا بلکہ ہمیشہ پیچھے سے وار کرتا ہے، اور وہ نہایت خاموشی اور چالاکی کے ساتھ انسان کو آواز نکالنے کا موقع دیے بغیر ہی اسے دبوچ لیتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ دوسرے دن صبح کو اس شخص کی لاش کی تلاش میں لوگ روانہ ہو گئے اور جلدی اس کی لاش دریافت کر لی گئی۔ اس کی لاش ایک جگہ بہت لمبی اگی ہوئی گھاس کے اندر چھپی ہوئی تھی۔ یہ لاش بھی آدھی سے زیادہ کھائی جا چکی تھی اور لوگوں نے صاف طور پر پتہ چلا لیا کہ یہ بھی شیر کی کارستانی ہے۔ چند روز کے اندر رونما ہونے والی ایک ہی جیسے ان دو وارداتوں نے بستی والوں کے دل دہلا دیے تھے اور ساری بستی پر خوف و ہراس کی فضا طاری ہو گئی۔ 2 روز بغیر کسی خاص واقعے کے گزر گئے۔ اس اثنا میں لوگ برابر احتیاطی تدابیر پر عمل کر رہے تھے، اور شام ہونے سے پہلے پہلے وہ سارے لوگ بستی واپس آ جاتے تھے جو جنگل کی طرف گئے ہوتے تھے۔ لیکن تیسری رات کو ایک بہت ہی ہولناک واقعہ پیش آیا۔ آدم خور شیر ایک مکان کی نیچی سی دیوار کو پھلانگ کر اندر داخل ہو گیا تھا اور صحن میں سوئی ہوئی ایک 12-14 سال کی لڑکی کو اس قدر خاموشی سے اٹھا کر لے گیا کہ کسی کے کانوں کان خبر تک نہ ہوئی۔ صبح کو جب گھر والے بیدار ہوئے تھے تو انہوں نے لڑکی کے بستر کو خالی پایا۔ وہ سخت ماتوب ہوئے، لیکن انہیں فوراً ہی صورتحال کا اندازہ ہو گیا، کیونکہ مکان کے صحن کے فرش پر گھسیٹے جانے کے نشانات بھی موجود تھے۔ اس نئے واقعے نے بستی میں پہلے ہی پھیلے ہوئے خوف و ہراس میں اور زیادہ اضافہ کر دیا تھا، کیونکہ اب تو ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ بہرحال لوگ لڑکی کی لاش کی تلاش میں جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ آدم خور شیر کا یہ تیسرا شکار تھا، اور سب سے زیادہ تشویش کی بات یہ تھی کہ شیر نے گھر کے اندر گھس کر حملہ کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب بستی کے بہت کم مکانوں کو محفوظ قرار دیا جاتا، کیونکہ زیادہ تر مکانوں کی دیواریں نیچی تھیں اور شیر بآسانی چھلانگ کر گھروں کے اندر داخل ہو سکتا تھا۔ لڑکی کی لاش بھی تھوڑی سی تلاش کے بعد دریافت کر لی گئی، اور لاش کو تقریباً سارا ہی کھایا جا چکا تھا اور جسم کا بہت تھوڑا حصہ باقی بچا تھا۔ اس دن بستی کے لوگوں کا ایک اجتماع ہوا جس میں یہ طے کیا گیا کہ ہر قیمت پر اس شیر کی ہلاکت کا بندوبست کیا جائے، ورنہ یہ عنقریب بستی کے بہت سے لوگوں کو لقمہ اجل بنا لے گا۔ اب تک 3 افراد اس کا نشانہ بن چکے ہیں، اور یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اگلی باری کس کی تھی۔ مختلف لوگوں نے مختلف تجاویز پیش کی۔ سب سے پہلی تجویز یہ تھی کہ ہر رات کو باری باری 4 نوجوانوں کی ایک ٹولی مشلوں اور ہتھیاروں سے مسلح ہو کر بستی کا پہرا دیا کرے۔ دوسری تجویز یہ پیش کی گئی کہ آدم خور شیر کی تلاش میں مسلح جتھے دن کے وقت جنگل کی طرف نکل جائیں اور اسے تلاش کر کے گھیر کر مارنے کی کوششیں کریں۔ اسی دن کسی مسلح جتھے آدم خور شیر کی تلاش میں جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ سارا کام ماشاءاللہ کے مشورے اور میری ہدایت کے تحت انجام دیا جا رہا تھا۔ لوگ سارا دن جنگل میں سرگرداں رہے اور انہوں نے جنگل کے خاصے بڑے حصے کو چھان مارا، لیکن آدم خور شیر انہیں کہیں نظر نہ آیا۔ رات کے وقت 4 مسلح جوانوں کی ایک ٹولی نے مشلوں اور ہتھیاروں سے مسلح ہو کر بستی میں پہرا دیا تھا اور ساری رات پوری بستی کا چکر لگاتے رہے۔ اس کے نتیجے میں کوئی واردات نہیں ہوئی تھی۔ اس اثنا میں شامجو نے چپکے چپکے میرے خلاف ایک عجیب و غریب مہم چلا رکھی تھی، جس کے بارے میں اڑتی اڑتی خبریں مجھ تک پہنچ رہی تھیں۔ شامجو نے میرے بارے میں لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ میں ایک منحوس انسان ہوں اور میری آمد کے ساتھ ہی
بستی پر اس عجیب و غریب نحوست کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ شامجو بستی کے ضعیف الاعتقاد لوگوں میں میرے خلاف طرح طرح کی باتیں پھیلانے میں لگا ہوا تھا، لیکن اس کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ یہ باتیں سارے لوگوں کے سامنے اور کھل کر کہے۔ وہ اکا دکا لوگوں سے تنہائی میں اس قسم کی باتیں کرتا رہتا، لیکن مجھے اس کی سرگرمیوں کی بہرے طور کسی نہ کسی طور خبر ہو جاتی تھی، اور میں اس کی نادانی میں دل ہی دل میں ہنستا تھا۔ پہلی رات تو خیریت کے ساتھ گزر گئی اور آدم خور شیر نے کوئی واردات نہیں کی۔ دوسرا دن بھی خیریت سے گزر گیا تھا، لیکن رات خیریت سے نہیں گزری۔ رات کو شیر نے پھر واردات کی اور ایک مکان کی دیوار پھاند کر ایک چھوٹے سے بچے کو اٹھا کر لے گیا۔ اس بات کا علم بھی صبح کو ہی ہو سکا تھا۔ اب تو بستی میں جیسے کوہرام مچ گیا۔ نوجوانوں کی ٹولی کے سخت پہرے کے باوجود شیر نے بڑی جرت سے کام لیتے ہوئے ایک بار پھر خوفناک واردات کی تھی۔ شیر اب ہوشیار ہو چکا ہے۔ بستی کے ایک معمر آدمی نے اس نئی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، پرسوں سے پہلے والی رات اس نے ایک گھر میں گھس کر ایک انسان کا شکار کیا تھا اور اسے کامیابی حاصل ہو گئی۔ پرسوں رات بھی وہ بستی میں ضرور آیا ہوگا، لیکن مشل بردار نوجوانوں کو پہرا دیتے ہوئے اور ادھر ادھر گھومتے دیکھ کر خاموشی سے واپس چلا گیا ہوگا۔ لیکن اب چونکہ اسے چاٹ پڑ چکی ہے، اس لیے اس نے کل پھر گھات لگائی، اور جب اس نے مشل بردار پہرے داروں کی ٹولی کو بستی کے بالکل دوسرے کنارے پر پایا ہوگا تو پھر اس نے موقع پا کر ایک مکان میں چھلانگ لگا دی، اور اس بار بھی اسے کامیابی حاصل ہو گئی۔ سوال یہ ہے کہ اب کیا کیا جائے؟ ماشاءاللہ نے لوگوں کی طرف باری باری دیکھتے ہوئے کہا، ہمیں ہر قیمت پر اس آدم خور شیر کو ہلاک کرنا ہے۔ میں نے کہا، اور اس کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں۔ میں چند دن کے اندر اندر اسے ہلاک کر کے تم لوگوں کے قدموں میں لا ڈالوں گا۔ کیا تمہارے ذہن میں اس سلسلے میں کوئی خاص منصوبہ ہے؟ ماشاءاللہ نے پوچھا۔ ابھی میں اس بارے میں وضاحت سے کوئی بات بتانے سے قاصر ہوں، میں نے کہا، لیکن عنقریب ساری بات آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی۔ دوسرے دن میں نے کئی ٹکڑیوں کو شیر کی تلاش میں روانہ کر دیا تھا اور خود تنہا اس کی تلاش میں لگ گیا۔ میں نے سارے دن میں جنگل کا کافی حصہ چھان مارا، لیکن شیر کا کہیں پتہ نہ چلا۔ شام کو میں واپس آ گیا، میرے ساتھ دوسری ٹکڑیاں بھی واپس آ گئیں۔ اس رات پہرا دینے کی ڈیوٹی دوسرے 4 نوجوانوں کے سپرد تھی۔ میں نے انہیں سمجھا دیا کہ وہ اپنا کام کرتے رہیں اور مشلیں لیے ہوئے بستی کے گرد گھوم پھر کر پہرا دیتے رہیں، اور میں خود تنہا بغیر کسی مشل کے بستی کے گرد چکر لگاتا رہوں گا۔ میری بات سن کر تمام لوگ حیران رہ گئے۔ کوئی بھی یہ توقع نہیں کر سکتا تھا کہ میں خود کو تنے تنہا شیر کے مقابلے میں لے آؤں گا۔ لوگوں نے مجھے سمجھانے اور اس خطرناک ارادے سے باز رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں نے ان کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا اور انہیں یہ بتایا کہ بستی والوں کی جانوں کی حفاظت کرنا میرے فرائض میں شامل ہے اور میں اپنے اس اہم فرض سے کوتاہی نہیں برت سکتا۔ سب لوگ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے۔ وہ شاید مجھے پاگل سمجھ رہے تھے، یا ان کے خیال میں میں اپنے بارے میں ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی کا شکار ہو گیا تھا۔ بہرحال رات ہو گئی اور اندھیرا ہونے کے کچھ دیر بعد نوجوانوں کی ٹولی نے مشلیں اور ہتھیار سنبھال کر بستی کا گشت شروع کر دیا تھا۔ میں نے شام ہی کو بستی کے اطراف میں چاروں طرف اچھی طرح گھوم پھر کر اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ جنگل کے کسی حصے کی طرف سے شیر کے داخل ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ یوں تو ایک درندے کے لیے کسی بھی طرف سے جنگل سے بستی میں داخل ہونا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی داخلے کا آسان راستہ ایک ہی تھا، اور وہ مغرب کی سمت تھا۔ مغرب کی طرف شروع میں یعنی بستی سے ملحق جنگل کم گھنا تھا، لیکن ذرا سا آگے چل کر وہ کافی گھنا ہو گیا تھا اور گھنی جھاڑیوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ درندے کے لیے اندر داخل ہونے کے لیے اس سے بہتر کوئی اور جگہ نہیں تھی۔ میں نے پہرا دینے والے نوجوانوں کو پہلے ہی اس بات سے منع کر دیا تھا کہ وہ مغرب والے راستے کا رخ نہ کریں اور بستی کی دیگر سمتوں میں پہرا دیا کریں اور اپنی توجہ مبذول رکھیں، اور انہوں نے میری ہدایت پر پورا عمل کیا اور مغرب کی طرف کا رخ نہیں کیا تھا، اور وہ باقی اطراف میں چکر لگاتے رہے۔ میں مغرب کی سمت جا کر درختوں کے ایک جھنڈ کے قریب کھڑا ہو گیا۔ مجھے توقع تھی کہ آدم خور شیر آج پھر بستی پر حملہ آور ہوگا، اور اس کے گزرنے کا راستہ بھی یہی ہوگا، کیونکہ پہرے دار نوجوانوں کی جلتی ہوئی مشلیں دیکھ کر اس کا ان کی طرف رخ نہیں ہونا چاہیے۔
کافی رات گزر گئی۔ اس اثنا میں نے کئی بار اپنی جگہ تبدیل کی اور آہستہ آہستہ آہٹیں بھی پیدا کی تاکہ اگر آدم خور شیر اس طرف آ رہا ہو تو اسے اس بات کا احساس ہو جائے کہ کوئی انسان ادھر موجود ہے اور وہ اس کا شکار کر سکتا ہے۔ تقریباً رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی جب مجھے دور اندھیرے میں 2 آنکھیں چمکتی ہوئی نظر آئیں۔ میں چوکنا ہو گیا۔ شیر قریب ہی ایک درخت کی آڑ میں کھڑا ہوا تھا۔ شیر کو ادھر آتا دیکھ کر میں درخت کی آڑ میں سے نکل آیا اور اس طرح کھڑا ہو گیا کہ شیر مجھے دیکھ لے۔ شیر نے یقیناً مجھے دیکھ لیا تھا کیونکہ اس کے اندھیرے میں چمکتی ہوئی آنکھیں آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہی تھیں۔ میں صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہو چکا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ شیر زمین پر بیٹھ چکا تھا اور مجھ پر جست لگانے کی تیاریاں کر رہا تھا اور کسی بھی لمحے وہ مجھ پر حملہ آور ہو سکتا تھا۔ اچانک شیر نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ اس نے بغیر کوئی آواز پیدا کیے ایکایک ایک جست لگائی تھی اور مجھے گردن سے دبوچنا چاہا۔ میں نے اس کے پہلے ہی حملے میں اندازہ لگا لیا تھا کہ بستی کے اس معمر شخص کا کہنا ٹھیک تھا۔ یہ ایک بوڑھا اور کمزور شیر تھا اور اب اس میں شاید تیز رفتار اور چست و چالاک جنگلی جانوروں کا شکار کرنے کی سکت باقی نہیں رہی تھی، اس لیے یہ آدم خور بن گیا ہی۔ بہرحال شیر نے جیسے ہی میری گردن پر حملہ کیا، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خود اس کی گردن دبا لی اور ایک زوردار دھماکے کے ساتھ اسے اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ رات کے سناٹے میں اس دھماکے کی گونج دور تک سنائی دی تھی۔ مشل بردار پہرے دار بستی کے ایک سرے سے میری طرف آ رہے تھے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ان کی مشلوں کی متحرک روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ دھماکے کی آواز خواہ بالکل ہلکی ہی سہی، شاید رات کے گہرے سناٹے میں آواز وہاں تک پہنچ گئی تھی، کیونکہ اگلے چند لمحوں کے دوران میں نے مشلوں کو تیزی سے آواز کی سمت بڑھتے دیکھا۔ شیر ابھی تک زندہ تھا اور پھڑک رہا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اب یہ زیادہ دیر کا مہمان نہیں تھا، کیونکہ اس کی کمر کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں اور اب وہ اٹھنے کے قابل نہیں رہ گیا تھا، اس لیے چھلانگ لگا کر کسی دوسرے پر حملہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں اطمینان سے وہیں کھڑا رہا اور مشل برداروں کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھتا رہا، اور ذرا دیر میں چاروں نوجوان میری طرف آ گئے۔ انہوں نے مشلوں کی روشنی میں مجھے دیکھ لیا تھا۔ میرے قریب شیر کا جسم ایک پتھریلی چٹان پر پڑا ہوا تھا جو ابھی تک پھڑک رہا تھا۔ ان لوگوں نے مشلوں کی روشنی میں اس منظر کا جائزہ لیا اور سب سے پہلے تو میری شکل دیکھنے لگے اور پھر ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے۔ تم نے اسے ہلاک کر ڈالا فروز؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے سخت آثار تھے۔ ہاں دوست، میں نے اسے ہلاک کر ڈالا، بلکہ یوں کہو تو ذرا دیر میں یہ خود ہلاک ہو جائے گا، میں نے جواب دیا۔ میں نے اس کا گلا دبا کر اسے مار ڈالا ہے اور اس کے بدن کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، اب یہ زندہ نہیں بچ سکتا۔ لیکن فروز، دوسرے نوجوان نے حیرت سے کہا، تم نے تنہا یہ کس طرح انجام دیا؟ میرا مطلب ہے کہ تم تو کہیں سے بھی زخمی نہیں ہوئے، تم نے اکیلے اسے کس طرح مار لیا؟ میں شیروں کو مارنے کا ماہر ہوں، میں نے پراسرار انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ میرے لیے شیروں کو ہلاک کرنا کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، دوسرے نوجوان نے کہا۔ تم آخر ایسا کون سا فن جانتے ہو کہ تم نے کسی ہتھیار کے استعمال کے بغیر ہی اسے اپنے قابو میں پا لیا؟ آخر ایسی کون سی ترکیب آتی ہے تمہیں؟ ایسی ویسی بہت سی ترکیبیں مجھے آتی ہیں، میں نے ہنستے ہوئے اس انداز میں اس طرح جواب دیا تھا کہ بات آئی گئی ہو گئی۔ رات بہت بیت چکی تھی، اس لیے ہم سب کے سب اس نم مردہ شیر کو اسی طرح چھوڑ کر واپس بستی آ گئے تھے۔ بستی میں ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، سارے لوگ سو رہے تھے، اور پھر پہرا دینے والے چاروں مشل برداروں کو میں اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا تھا اور ہم سب لوگوں نے بقیہ رات وہیں گزاری۔ وہ بڑی دیر تک مجھ سے باتیں کرتے رہی۔ ان کا اصرار تھا کہ میں انہیں بتاؤں کہ میں نے ایک بھاری بھرکم آدم خور اور خونخوار شیر کو تنہا اکیلے رات کے اندھیرے میں کسی ہتھیار کے بغیر کس طرح ہلاک کر دیا، اور میرے پاس انہیں مطمئن کرنے کے لیے معقول دلائل موجود نہیں تھے پروفیسر۔ لیکن میں نے انہیں کسی نہ کسی طرح یہ کہہ کر ٹال دیا کہ یہ ایک خاص فن ہوتا ہے جو میں نے ایک درویش سے سیکھا ہے، لیکن اس درویش کے اجازت کے بغیر میں اس فن کے بارے میں کسی دوسرے کو بتا نہیں سکتا۔ صبح کو ساری بستی کے لوگوں کو خبر ہو گئی
کہ آدم خور شیر مارا گیا ہے، اور بستی کے لوگ ایک جلوس کی شکل میں اس جگہ پہنچے جہاں میں نے اس شیر کو زمین پر پٹکا تھا۔ شیر کی اکڑی ہوئی لاش اس جگہ پڑی ہوئی تھی اور اس کے مردہ بدن سے ہزارہ چونٹیاں لپٹی ہوئی تھیں۔ بستی کے لوگوں نے شیر کی لاش کو دیکھا اور مجھے دیکھا، اور پھر چاروں طرف حیرت بھری سرگوشیاں ہونے لگیں، اور دن چڑھنے تک بچے بچے کی زبان پر یہ الفاظ گونج رہے تھے کہ آدم خور شیر مارا جا چکا ہے، اور فروز نے بغیر کسی ہتھیار کی مدد کے اسے ہلاک کر ڈالا۔ 20 لوگوں نے اس سلسلے میں مجھ سے باز پرس کی، لیکن میں نے انہیں کم و بیش وہی جواب دے کر ٹال دیا جو اس سے پہلے مشل بردار پہرے داروں کو دے چکا تھا۔ خود ماشاءاللہ نے انتہائی حیرت کے ساتھ مجھ سے اس بارے میں متعدد سوالات کیے تھے، لیکن مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس واقعے کی آڑ لے کر میرے خلاف سازش کا ایک جال بنا جا رہا ہے۔ اس کی باقاعدہ اطلاع مجھے دوسرے دن ملی تھی جب ماشاءاللہ نے خاص طور پر مجھے تنہائی میں طلب کیا۔ بیٹھ جاؤ فروز، اس نے مجھ سے کہا۔ اس وقت اس کمرے میں ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی تیسرا شخص موجود نہیں تھا۔ تم میرے سچے اور مخلص دوست ہو، ماشاءاللہ نے دوبارہ کہنا شروع کیا۔ مجھے امید بلکہ یقین ہے کہ تم مجھ سے کوئی بات چھپانے کی کوشش نہیں کرو گے۔ نہیں ماشاءاللہ، میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ مجھے تم سے کوئی بات چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ دراصل اس وقت مجھے اس بات کا قطعی اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھ سے کیا سوال پوچھنا چاہتا ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے کہ تم کوئی چھپے ہوئے بہت بڑے جادوگر ہو؟ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ میں اور جادوگر؟ میں نے حیرت سے کہا، یہ فضول بات تمہارے دماغ میں کیوں کر آئی؟ کل سے ساری بستی میں تمہارے بارے میں یہ خبر گونج رہی ہے کہ تم ایک چھپے ہوئے جادوگر ہو، ماشاءاللہ نے کہا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ تم نے جس طرح اس آدم خور شیر کو ہلاک کیا ہے وہ کام ایک جادوگر کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا، اور تم جانتے ہو کہ لوگ جادوگروں سے خوف کھاتے ہیں اور ان سے دور بھاگتے ہیں۔ اچانک میرے ذہن میں ساری بات واضح ہو گئی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ کار فرما ہے، اور یہ افواہ پھیلانے میں یقیناً شامجو سب سے آگے ہوگا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری اس بات کے جواب میں ماشاءاللہ چند ثانیوں کے لیے خاموش ہو گیا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ میری بات کی تردید نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی میرے سامنے جھوٹ بولنے کی جرت کر سکتا تھا۔ اس لیے اس نے ذرا دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، تمہارا کہنا درست ہے، سب سے پہلے یہ بات شامجو کی زبان پر آئی تھی اور اس نے دوسرے لوگوں سے یہ بات کہی ہے، لیکن بعض دوسرے لوگ بھی اس کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں۔ میں تم سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ، میں نے کہا۔ کیا تم شامجو کی گزشتہ حرکتوں کو بھول گئے ہو؟ کیا تم اس بات کو فراموش کر گئے ہو کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے؟ ہرگز نہیں، ماشاءاللہ نے سختی سے جواب دیا۔ میں نہ اس کی باتوں کو بھولا ہوں اور نہ ہی اس کی کمینہ خصلت کی طرف سے غافل ہوں۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے، بلکہ مجھے تو اس کے بارے میں اور بھی ایسی باتیں معلوم ہوئی ہیں جو شاید تمہیں معلوم نہ ہوں۔ میں نے ابھی تک تم سے ان باتوں کا ذکر نہیں کیا۔ مثلاً؟ میں نے اس سے پوچھا۔ مثلاً یہ کہ مجھے اپنے بعض آدمیوں کے ذریعے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ شامجو اس بستی کے مفادات کے ساتھ غداری کر رہا ہے۔ مجھے کچھ اڑتی اڑتی سی خبریں مل رہی ہیں کہ وہ پڑوس کی بستی کے ساتھ کوئی ساز باز کر کے انہیں اس بستی پر حملہ کرنے کے لیے اکسانے کی تیاریاں کر رہا ہے، ماشاءاللہ نے کہا۔ تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے ماشاءاللہ، میں نے جواب دیا۔ اس لیے میں اگلا سوال تم سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو شخص اپنی بستی کا اور اپنے لوگوں کا وفادار نہ ہو، کیا ایسے شخص کی باتوں پر اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ اور کیا اس کی بکواس کو درخور اعتنا سمجھا جا سکتا ہے؟ میرے اس سوال کے جواب میں ماشاءاللہ ذرا دیر کے لیے پھر خاموش ہو گیا اور وہ کچھ نہیں بولا۔ یہ سب ایک کھیل ہے جو شامجو بڑی چالاکی کے ساتھ کھیل رہا ہے، میں نے قدر توقف کے بعد دوبارہ کہا۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ دوبارہ سردار بننے کا خواہاں ہے، لیکن اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ سردار بننے کا خبط اب تک اس کے دماغ میں موجود ہے، اور وہ اپنے اس ذاتی مفاد کے لیے پوری بستی کے مفادات کو داؤ پر لگانے کے لیے آمادہ ہے۔ وہ پڑوسیوں سے ساز باز کر کے یہاں اپنی سرداری قائم کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے
کہ اس کی راہ میں سب سے بڑا پتھر میں ہوں، اس لیے وہ مجھے اپنی راہ سے ہٹانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ در حقیقت مجھ سے وہ بری طرح خوفزدہ ہے، اور اس لیے بستی کے لوگوں کو مجھ سے بدظن کرنے کی غرض سے طرح طرح کی بیہودہ افواہیں پھیلا رہا ہے۔ تم اس کی باتوں کی طرف دھیان مت دو۔ وہ لوگوں کو یہ باور کرا کر کہ میں کوئی بدروح یا جادوگر ہوں، انہیں مجھ سے بدظن کرنا چاہتا ہے، لیکن تم اطمینان رکھو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں بھی تم لوگوں جیسا ایک انسان ہوں۔ مجھے تمہاری بات کا یقین ہے فیروز، ماشاءاللہ نے کہا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اب تک یہ بات میں نہیں سمجھ سکا کہ تم آخر اس آدم خور شیر کو رات کی تاریکی میں کسی ہتھیار کی مدد کے بغیر کس طرح ہلاک کر چکے ہو۔ میں تم کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں نے خوفناک اور خطرناک جنگلی جانوروں کو ہلاک کرنے کا یہ فن ایک درویش سے سیکھا تھا۔ اس فن کے بارے میں اس درویش کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے کو نہیں بتا سکتا۔ اگر میں نے ایسا کیا تو یہ صلاحیت مجھ سے چھین جائے گی اور میں بیکار ہو جاؤں گا، پھر شاید میں کسی بھی جانور کا مقابلہ نہ کر سکوں۔ اچانک اس مرحلے پر مجھے خیال آیا پروفیسر کہ پڑوس کی بستی سے آئندہ چند دنوں یا چند ہفتوں یا شاید چند مہینوں میں جنگ ہونے والی ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی ظاہر ہے کہ جنگ کے اس موقع پر مجھے بہادری کے جوہر دکھانے پڑیں گے اور غیر معمولی صلاحیتوں کا اظہار کرنا پڑے گا۔ اس وقت مشالہ اور دوسرے لوگوں کو اور زیادہ حیرت ہوگی، لہٰذا انہیں اس اچانک تعجب سے بچانے کے لیے بہتر ہے کہ میں ابھی سے کوئی نہ کوئی ایک ایسا اشارہ دے دوں جس سے بعد میں ان لوگوں کے استجاب کو کم ہونے میں مدد ملے۔ چنانچہ میں نے بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، اس درویش نے مجھے نہ صرف جنگلی جانوروں کی ہلاکت کا فن سکھایا تھا، بلکہ بعض ایسے پوشیدہ اور خفیہ گر بھی بتائے تھے کہ جن کی مدد سے میں تنہا بہت سے لوگوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں اور انہیں موت کے گھاٹ اتار سکتا ہوں، بلکہ بعض اوقات تو تنہا میرا وجود ہی پورے فوجی دستوں پر بھاری ہوتا ہے۔ کیا واقعی؟ ماشاءاللہ نے حیرت سے پوچھا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں ماشاءاللہ، میں نے جواب دیا، لیکن پھر مجھے اس درویش کے حکم کی تعمیل کرنی پڑتی ہے۔ میں صرف ان لوگوں پر غالب آ سکتا ہوں جو ظلم اور ناانصافی کی راہ پر گامزن ہوں، اور جس نے دوسرے انسانوں کو بلا وجہ ظلم و تشدد کا نشانہ بنا رکھا ہے، ایسے انسانوں کے حق میں قہر و بجلی کی حیثیت رکھتا ہوں۔ لیکن جو نیک اور انسان دوست لوگ ہیں، دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمدردی، شرافت اور بھلائی کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان کے خلاف میں کوئی کارروائی نہیں کر سکتا۔ اوہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پڑوس کی بستی والوں نے ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو تم ہمارا ہی ساتھ دو گے؟ بالکل، میں نے جواب دیا، میں 100% تمہارا یعنی اس بستی والوں کا ساتھ دوں گا۔ یہ بستی میری ہے، میں اس کے دفاع اور تحفظ کے لیے ہر وہ قدم اٹھاؤں گا جو اس بستی کے لیے ضروری ہوگا۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ اچانک ماشاءاللہ کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ اس سے بڑھ کر اطمینان کی بات بھلا اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسا شخص موجود ہے جو برا وقت پڑنے پر ایک پورے فوجی دستے پر قابو پا سکتا ہے۔ فیروز، میں تمہاری دل و جان سے عزت کرتا ہوں، اور میں نے اس سے پہلے تمہارے بارے میں جس بیہودہ خیالات کا اظہار کیا تھا اس کے لیے میں تم سے معافی کا خواستگار ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم نے میری باتوں کا برا نہیں مانا ہوگا۔ ہرگز نہیں، میں نے جواب دیا، برا ماننے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ تمہارے دل میں جو وسوسے پیدا ہو رہے تھے تم نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے ان کے بارے میں مجھ سے گفتگو کر لی، اور میں نے بھی تمہیں صاف صاف سب کچھ بتا دیا، اور اب کوئی غلط فہمی باقی نہیں رہی۔ جہاں تک اس شامجو کا تعلق ہے، ماشاءاللہ نے غصے اور تلخی سے کہا، میں آج رات اس کا بندوبست کروائی دیتا ہوں، میں اسے قید کر دیتا ہوں تاکہ اس کی نامعقول حرکتوں اور بیہودہ الزاموں کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ نہیں نہیں، میں نے سختی سے ماشاءاللہ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شامجو جو کچھ کر رہا ہے اسے کرنے دو، اسے اپنے دل کی تمام حسرتیں نکال لینے دو، اور اس بات کا پورا اطمینان ہو جائے کہ وہ میرا، تمہارا یا اس بستی والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر بھی ماشاءاللہ نے اصرار کرتے ہوئے کہا، اسے اپنی نامعقول حرکتوں کی کچھ تو سزا ضرور ملنی چاہیے، کیا ہم اسے کھلی چھوٹ دے دیں؟ اسے سزا مل جائے گی، اور ضرور مل جائے گی، میں نے کہا۔
لیکن اس سلسلے میں کسی جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کسی خوف یا گھبراہٹ کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسے آزادی کے ساتھ گھومنے دو اور اپنا کام کرنے دو۔ جب وقت آئے گا تو اس سے بھی اچھی طرح نمٹ لیا جائے گا، اور اس وقت اگر تم نے اسے قید کر دیا تو اس طرح یقیناً اسے کچھ لوگوں کی ہمدردیاں ضرور حاصل ہو جائیں گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بستی کے بعض لوگ ہمارے مخالف بن جائیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اسے فی الحال اسی طرح چھوڑ دو۔ جیسی تمہاری مرضی، ماشاءاللہ نے کہا، ورنہ میں نے تو سوچا تھا کہ اس کا دماغ ٹھیک ہی کرا دوں۔ ویسے چونکہ میں تمہاری بے مثال جرأت اور غیر معمولی طاقت کا مظاہرہ اس سے پہلے اس وقت دیکھ چکا ہوں جب شامجو نے تمہیں ہلاک کرنے کا حکم دیا تھا، اور تم نے تو اتنے بہت سے آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اس لیے اب میں شامجو سے بالکل ہی خوفزدہ نہیں ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اگر وہ میرے خلاف سازش کر کے باہر کی بستیوں کے لوگوں سے ہم پر حملہ کر آئی تو اسے ناکامی ضرور حاصل ہوگی۔ اس کے بعد میں وہاں سے چلا آیا۔ جب میں مشعلہ کے مکان سے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں مجھے ایک جگہ شامجو کھڑا ہوا نظر آیا، اور اس کے ساتھ بستی کے 2 آدمی اور تھے۔ میں جب ان کے قریب پہنچا تو میں نے محسوس کیا کہ وہ لوگ مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں دل ہی دل میں مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا اور ان لوگوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ اس کے بعد بھی راستے میں مجھے بہت سے لوگ ملے تھے، لیکن ان میں سے بیشتر کی نظروں میں نے اپنے لیے تحسین و توصیف کے احساسات پائے۔ صرف ایک آدھ آدمی ہی ایسا ملا تھا جس کی نگاہوں میں میرے لیے اجنبیت یا ناپسندیدگی کے آثار موجود تھے۔ بات دراصل یہ تھی کہ شامجو کو بستی کے لوگ پہلے بھی بہت ناپسند کرتے تھے، اور اس لیے اس کی مہم زیادہ کامیابی حاصل نہیں کر پا رہی تھی۔ تقریباً 1 ہفتے کی مدت گزر گئی۔ اس عرصے کے دوران کوئی خاص واقعہ ظہور پذیر نہیں ہوا۔ شامجو مستقل اپنی مہم میں لگا ہوا تھا اور موقع بموقع میرے خلاف زہر اگلتا رہا۔ مجھے اس کی حرکتوں کی خبریں گاہے بگاہے ملتی رہی تھیں، اور ماشاءاللہ بھی ساری باتوں سے واقف تھا، لیکن چونکہ میں نے اسے سختی کے ساتھ منع کر دیا تھا کہ وہ شامجو کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرے، اس لیے وہ ایسا کرنے سے باز رہا تھا۔ تاہم اس مدت کے دوران شامجو نے اپنی حد المقدور میرے خلاف کافی پروپیگنڈا کیا تھا۔ اس نے لوگوں سے اس واقعے کا ذکر بھی بار بار کیا تھا جب وہ سردار تھا اور اس نے مجھے قتل کروانے کا حکم دیا تھا، اور میں نے تنہا نہ صرف یہ کہ خود کو مضبوط رسیوں کی گرفت سے آزاد کروا لیا تھا، بلکہ اس کے بہت سے آدمیوں کو ہلاک کر کے سارے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ شامجو اس واقعے کو بھی شیر کے واقعے کے ساتھ ملا رہا تھا اور یہ کہتا پھر رہا تھا کہ یہ شخص کوئی بدروح یا جادوگر ہے، مگر چونکہ خود شامجو اپنی سرداری کے زمانے میں نہایت گندے کردار کا مظاہرہ کر چکا تھا، اس لیے بستی میں 2-1 لوگوں کے علاوہ کوئی بھی اس کی بات پر دھیان دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔